أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی جو آیتیں ہیں سورۃ المومنون سے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 16 تک ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انسان کن کن صفات کو اپنا کر کے کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 16 تک، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بتلایا ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر اور اپنی پوری زندگی پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے لیے عارضی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اس کو پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کو موت دے کر کے اللہ اس کو قیامت کے دن لے جانے والا ہے۔ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ جب چاہے گا جس کو پیدا کرے گا اور جب چاہے گا اس کو مارے گا، اور جب چاہے گا رب العالمین قیامت کو قائم کر دے گا۔ گویا اس روئے زمین پر انسان کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے اوپر اصل غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسانوں کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسانوں کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ یہ سُلَالَةٍ، یہاں پر جو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، یہ سُلَالَةٌ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، نچوڑ، جوہر۔ کسی بھی چیز کو نچوڑ کر کے اس کے جو کام آنے والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں سلالہ۔ مثلا ایک موسمبی کو جب پیڑا جاتا ہے، اس کو جب پیسا جاتا ہے، اس کو نچوڑا جاتا ہے، اس میں سے جو رس نکالا جاتا ہے تو اس سے جو رس نکلتا ہے اسی کو سلالتن کہیں گے، کیونکہ وہی کام کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ پھینک دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور جس مٹی سے پیدا کیا وہ مٹی پہلے خشک تھی، پھر اس کو پانی ڈال کر کے اس کو گارا بنایا گیا، پھر اس سے خمیر اٹھایا گیا یعنی بدبودار مٹی، اور اس بدبودار مٹی کو خوب جب سانا گیا، جب اس کو خوب ملایا گیا تو اس سے جو چپکدار اور لیسدار مٹی تھی اس کو اس میں سے نکال لیا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، آگ کی حرارت میں اس کو سکھا کر کے ایسا بنایا گیا جیسے کھنکتا ہے مٹی۔ ایک مٹی کو جب پکایا جاتا ہے اور اس سے جو برتن تیار کیا جاتا ہے تو اس پر آپ ماریں گے تو ٹن ٹن کی آواز آئے گی، بالکل اسی طرح سے اس کو پکایا گیا، اور اس کے بعد اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پتلا بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر وہاں سے آدم علیہ السلام کے نطفے سے توالد و تناسل کے ذریعے سے انسان چلے اور آدم علیہ السلام کا نطفہ چلا، ان کی نسل چلی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو نطفہ تیار ہوتا ہے، انسان کے جسم میں جو نطفہ تیار ہوتا ہے وہ نطفہ غذا سے تیار ہوتا ہے، اور غذا کس چیز سے تیار ہوتی ہے؟ زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ غذا جو ہے وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ دراصل انسان کا جو نطفہ ہے وہ مٹی کا جو ہے جوہر ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسانوں کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے انسان کو جب ابتدائی مرحلے میں تھا، جب ہم کو انسان بنانا تھا تو انسان کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر ڈالا، رحم مادر میں۔ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر پہلے نطفے کی شکل میں انسان کو ڈالا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک محفوظ مقام ہے، وہاں پر انسانی نطفے کی بڑھوتری کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے مناسب جو حرارت اور گرمی چاہیے وہ اس کو ملتی ہے، اور صرف مناسب حرارت اور گرمی ہی نہیں ملتی ہے بلکہ باہر کی جو سخت گرمی ہوتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، ماں کا پیٹ اس نطفے کو اس سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے انسان کے نطفے کو
ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں ڈالا. پھر اس رحم مادر کے اندر ثم خلقنا النطفة علقة، ایک جو نطفہ تھا اس کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. وخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس لوتھڑے کو کیا بنایا؟ گوشت کی بوٹی بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنایا. یہ جو ہڈی جو انسان کا ہے اسی گوشت سے بنا ہوا ہے. اللہ جو نطفے کو پہلے خون کا لوتھڑا بنایا اور خون کے لوتھڑے کو پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، اسی گوشت کے ٹکڑے سے پھر ہڈی بنایا، اور پھر اسی ہڈی پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت کو چڑھایا. اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اسی کے اوپر گوشت کو چڑھایا. اور یہ سارے جو مراحل ہوئے 40 دن میں. پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل میں خون کے، اور پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، اور 40 دن کے بعد وہی گوشت کی بوٹی جو ہے وہ ہڈی بنی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، اور جب ایسا بنایا تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک الگ ہی مخلوق بنا دیا. کیسے الگ مخلوق بنایا؟ نطفہ جو حقیر پانی کا جو قطرہ ہے وہ، اور گوشت کا بے جان ٹکڑا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جیتا جاگتا انسان بنایا جس کے جسم کا ہر حصہ، ہر رگ و ریشہ بیکار نہیں ہے بلکہ کام میں ہے. ہر چیز کے اندر حکمت ہے. انسان کے جسم کے اندرونی حصے پر آپ غور کریں گے تو انسان کے جسم کا جو حصہ ہے وہ آٹومیٹک مشینوں کا مجموعہ ہے. آپ دیکھیں گے پیسنے والی مشین بھی انسان کے اندر ہے، کوٹنے والی مشین بھی انسان کے اندر ہے، جذب کرنے والی مشین بھی انسان کے اندر ہے، ڈائجسٹ کرنے والی مشین بھی انسان کے اندر ہے. جو چیزیں بیکار ہے انسان کے جسم میں اس کو نکالنے والی، جس کو فضلات کہتے ہیں، ہم لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں، یہ بھی مشین انسان کے اندر ہے. اچھال کر کے کسی چیز کو باہر پھینکنے والی مشین بھی انسان کے اندر ہے. اوپر سے نیچے اتارنے والی جو مشین ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے. یہ ساری آٹومیٹک مشینیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر خود سے کام کر رہی ہے، اور ایسے سسٹمیٹک انداز سے، ایسے منظم انداز سے کام کر رہی ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. انسان جو کام کرتا ہے اندر کی جو مشین ہے وہ خود بخود کام میں آ جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے. انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس میں کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کر کے پھر فضلے کو باہر نکلتا ہے. جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھوک محسوس ہونے لگتی ہے. اس پر انسان کا کوئی اختیار اور کنٹرول نہیں ہے. جب معدہ خالی ہوگا بھوک لگے گی، اور بھوک لگے گی تو انسان کھانے پر مجبور ہو جائے گا، جیسے بھی وہ کھانا کھانا ہے. اور جب انسان کھانا کھائے گا، غذا اس کے پیٹ میں اترے گی تو وہ جو مشین ڈائجسٹ کرنے والی ہوگی وہ اپنے آپ چلنے لگے گی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سسٹم پہ لگا دیا ہے، وہ خود سے چلنے لگے گا. اور انسان کے جسم کے اندر جو یہ مشینیں ہیں، ان مشینوں میں سے کوئی ایک مشین بھی اگر خراب ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اور اگر یہ خرابی درست نہ ہو تو اور زیادہ مریض ہو جاتا ہے انسان، اور آہستہ آہستہ انسان مر بھی سکتا ہے. یہ سارا سسٹم، یہ سارا قاعدہ، یہ سارا قانون، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ انسان کے اندرونی سسٹم کا مطلب ہے. یہ انسان کے باہر کی چیز کو دیکھیے آپ. ایک آدمی جب بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے جس وقت نکلتا ہے اس وقت اس کے اندر صرف زندگی کا احساس ہوتا ہے، زندگی کی رمق ہوتی ہے بس. نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر عقل ہے، نہ سوچنے کا مادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی بچہ جب دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو پہلے دیکھنے والا، سننے والا اور بولنے والا بچہ بن جاتا ہے. یہ ایک بالکل مرحلہ ہے یہ. اور جب وہی بچہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو کچھ چیزیں وہ سماج اور معاشرے سے سیکھتا ہے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو عقل دیتا ہے. جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے وہ بچہ تو اس کے اندر احساس آتا ہے، شعور آتا ہے، عقل آتی ہے. تب اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے. کیا صفت؟ یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنا زور منوانا چاہتا ہے. کن چیزوں پر؟ جس پر اس کا زور چل رہا ہے اس پر زور منوانا چاہتا ہے. اور یہ جو خودی ہوتی ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ جو جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، خود بخود بڑھنے لگتا ہے. اور پھر انسان جب پختہ جوان ہو جاتا ہے، شعور میں آ جاتا ہے، تو شعور میں آ جانے کے بعد اس کے اندر ہر چیز بالکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. تب انسان اپنی طرح سے دوسرے کسی کو نہیں سمجھتا ہے. سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے.
اور کبھی کبھی انہی انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ کام انسانیت کے بس سے باہر ہوتی ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک نطفے کا حقیر جو ہے نطفہ، پانی کا حقیر نطفہ اور مٹی کی بے جان چیز، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کر دی. بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب پیدا کرنے والوں سے بھی بہتر پیدا کرنے والا ہے. ایسی خوبی والا، ایسے کمال والا، ایسے اختیار والا ہمارا رب ہے کہ جس نے نطفے کے ایک حقیر نطفے سے اور بے جان مٹی سے ایسا جیتا جاگتا اور محیر العقول انسان پیدا کیا جو اپنے آپ میں با اختیار ہوتا ہے اور بالکل ارادے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں غور کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس طرح سے ہم انسان کے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو البتہ ضرور بھی ضرور مرنا ہے. لوگوں تم کو مرنا ہے، ضرور مرنا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر نطفے سے تم کو پیدا کیا اور ایک انسان بنایا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی تمہارا اختیار نہیں تھا. یہ رب نے کیا ایسا کہ ایک حقیر نطفے سے تم کو انسان بنایا. اب اس کے بعد اگر تم دنیا میں رہنا چاہو گے تو بھی نہیں رہ پاؤ گے. جب تک رب چاہے گا رکھے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا موت دے دے گا، اور موت سے تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حقیر نطفے سے تمہاری پہلی زندگی شروع ہوئی تھی، حقیر نطفے سے جس طرح سے تمہاری پہلی زندگی شروع ہوئی تھی، اسی طرح سے موت سے تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی. دوسرے لفظوں میں موت جو ہوگی وہ زندگی اور موت کے سرحد پر ہوگی، اور وہاں سے انسان کی دوسری زندگی شروع ہو جائے گی. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا. یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر نطفے سے مختلف مراحل سے گزار کر کے تم کو انسان بنایا، مرنے کے بعد جب تم مٹی میں ملو گے تمہارا پورا جسم سڑ گل جائے گا، تو تمہارے جسم کے خلاصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم کو پیدا کرے گا اور رب کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا ہے. یہ چیز بالکل یقینی ہے. دراصل ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں تمہاری زندگی جو ہے یہ رب کی زندگی ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. یہ سارے مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اس سے تم کو گزرنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمام مراحل سے تم کو گزرنا ہے. زندگی کے مرحلے سے گزرنا ہے، موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، پھر موت کے مرحلے سے گزر کر کے دوبارہ تم کو زندہ ہونا ہے اور رب کے بارگاہ میں جا کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے کیے کا پورا پورا حساب دے دینا ہے. یہاں تک اس آیت کریمہ کی ان آیات کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب ایک چھوٹی سی وضاحت جو میں کرنا چاہتا ہوں کل کی تفسیر کے تعلق سے. کل جو سورۃ المومنون آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی انسان کو اپنی خواہشات، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 2 طریقے بتلائے گئے ہیں جو جائز طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت سے نکاح کر کے آپ اس سے اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتے ہیں نکاح کے ذریعے سے. دوسرا طریقہ جو لونڈی ہوتی ہے اس سے بھی آپ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر نکاح نہیں بلکہ قبضہ اصل ضروری ہے. اور یہاں پر لونڈی یا غلام کا جب لفظ بولا جائے تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ لونڈی اور غلام جو ہے وہ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے. جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں جو قید ہو کر کے آتے تھے اس کو لونڈی یا غلام بنا لیا جاتا تھا، اور پھر ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. اب ایک بازار لگتا تھا، جیسے ابھی بازار لگتا ہے بکریوں کا، جانوروں کا جو بازار لگتا ہے، ویسے غلاموں کا بازار لگتا تھا. لوگ جاتے تھے اور جو غلام پسند ہوتا تھا اس کو خرید کر کے لے آتے تھے، جو لونڈی پسند آتی تھی اس کو خرید کر کے لے آتے تھے. تو یہ غلام اور لونڈی ہے. یہ غلط فہمی میں نہیں رہیے گا کہ گھر کے اندر جو نوکرانیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، ان کو ہم آزاد نہیں کر سکتے، وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہیں، وہ ہمارے یہاں کام کرنے والے امپلائی ہیں. وہ آئیں گے، کام کریں گے اور مہینہ ہوگا تو اپنی تنخواہ لیں گے اور جائیں گے. جب تک ضرورت ہوگا آپ کیا کام کریں گے، جب ضرورت نہیں ہوگی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ یہاں پر لونڈی سے مراد وہ لونڈی جن کو ہم نے خریدا ہے قیمت سے، اور خرید کر کے وہ ہمارے ہی ماتحت میں ہیں، ہمارے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کو آزاد نہ کریں. یہ باتیں تھی جس کی وضاحت ضروری تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.